آپ عزیز طلباء کا استقبال ہے۔ حامد و مسلین اما بعد معہد السلام کے اس مسائی درس کے اس ہفتے کے آخری درس میں آپ طلباء کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء، گزشتہ دروس میں ہم نے نجاست کے چند اقسام اور ان کے تعلق سے صفائی اور طہارت کیسے حاصل کی جائے گی، شرعی تعلیمات کیا ہیں، ہم نے سنا، پڑھا اور جانا۔ اس کے بعد یہ نئی فصل اور یوں کہہ لیجیے تیسری فصل ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم آ، فطرت کی سنتیں آ، پڑھیں گے۔ اور عمومی طور پر مصنف رحمہ اللہ نے یہاں ایک اہم بات فطرت کی سنتوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ فطرت کی سنتوں سے مراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقے اور ان کی سنتیں ہیں۔ بارہا آپ نے خطبات کے اندر، دینی مجالس اور دروس کے اندر اور کتب کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اور جانا ہوگا، کہ جس میں مثال کے طور پر آ، داڑھی بڑھانا، بغل کے بال، منہ زیر ناف، اور اسی طریقے سے مسواک، ختنہ اور دیگر بہت سے ایسے امور ہیں جو کہ آ، فطرت سے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے فطرت کی سنت سے مراد اور مقصود کیا ہے شریعت اسلامیہ میں علماء کی راجح موقف کو ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فطرت کی سنتوں سے مراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقے اور ان کی سنتیں ہیں۔ معنی یہ ہے اس کا کہ جس سنت میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ایک نبی دوسرے نبی، ایک رسول دوسرے رسول، یا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس مسئلے میں یا اس کام میں یا اس آ، سنت میں باہم شریک تھے، یعنی خاص عمومی طور پر کسی ایک نبی کی وہ بات نہیں ہے، تمام انبیاء کرام کے وہ طریقے تھے۔ اور ان طریقوں میں سے کچھ واجب ہیں، پھر آگے کہہ رہے ہیں، اور کچھ مستحب ہیں۔ اور جو دونوں طرح کی سنتوں کو ایک ہی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، حرج کی بات نہیں ہے، یعنی واجب اور مستحب ہیں، کچھ 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 واجب کچھ مستحب، اور کہیں دونوں طرح کی سنتوں کو ایک ہی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب بعض اس میں وجوب والے ہیں امور اور بعض استحباب والے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اس سے ان کے احکام میں یکسانیت لازم نہیں آتی ہے۔ عمومی طور پر کوئی اور حدیث آ کر کے اس کو پتہ دیتی ہے یا اس کے استحباب کا پتہ دیتی ہے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر شراب کے متعلق پڑھا کہ اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے، تین چیزوں کا حکم الگ ہے، نجس فی نفسی کے تعلق سے، نجس عین کے تعلق سے، اور ایک کا الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک ہی حدیث میں اگر کئی سنتیں ذکر کر دی گئی ہیں، ان میں سے بعض سنتیں مستحب اور بعض سنتیں وجوب والی ہیں، تو بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی حدیث میں ان کا ذکر آ گیا، استحباب والی سنتوں کا، وجوب والی سنتوں کا، تو حکم ایک ہی ہو جائے گا۔ ایک ہی اس میں ذکر کرنے سے اس لیے اصول فقہ کے قاعدے کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اگر کسی کو خاص کر دیا جائے تو وہ خاص جو ہوا ہے وہی صرف مانا جائے گا، باقی اور اس حکم میں داخل نہیں ہوں گے یا اس حکم سے خارج نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ان سنتوں میں سے چند سنتیں ریل میں یعنی نیچے ذکر کی جاتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام سنتوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، بعض سنتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی سنت جو ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں میں سے اور ان کی سنتوں میں سے ہے، وہ ختنہ ہے۔ ختنہ مرض کے عضو تناسل کے کو ڈھانپتے ہوئے چمڑے کو کاٹنا اس طور سے کہ اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ کھل جائے، اور عورتوں کی شرمگاہ میں مدخل ذکر کے بالائی حصے میں گٹھلی کے مانند بڑھے ہوئے گوشت کو، جو مرغے کی کلگی کے مشابہ ہوتا ہے، اس کے کاٹنے کو ختنہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مشہور ہے، ختنہ اسے کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں، ہندو پاک کے اندر خواتین سے متعلق ختنے سے متعلق رواج نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک
شیعوں کا فرقہ ہے، طائفہ ہے، جسے فرقہ بہرا کہا جاتا ہے، یا آغا خانی ایک دو ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خواتین کا ختنہ کرواتے ہیں، وگرنہ خلیجی ممالک میں یہ سنت خواتین کے ختنے سے متعلق آج بھی رائج ہے اور زیر عمل ہے۔ عورتوں کے ختنہ میں مستحب کیا ہے کہ پورے گوشت کو نہ کاٹا جائے، کیونکہ عورتوں کے ختنہ کا مقصد تقلیل شہوت ہے، جو معمولی حصے کو کاٹنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ایک ختنہ کرنے والی عورت عورت سے فرمایا تھا، اذا خفصتی، یعنی مفہوم یہ ہے کہ جب تم ختنہ کرو تو تھوڑا کاٹو یا زیادہ نہ کاٹو۔ میرا خیال ہے بیک گراؤنڈ کے آ، وہ آ رہے ہیں، اس کے لیے میں اسی پر ختم کر رہا ہوں، اور آپ طلبا کو میں چاہ رہا ہوں کہ باقی مراجعہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔